السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ڈارک سائیکالوجی کی ٹیکنیک شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کے پیچھے پاگل ہو جائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسان کو اپنا عادی بنا لیں، اس کو آپ کی اتنی عادت ہو جائے کہ وہ کبھی آپ کو چھوڑ کر نہ جائے، تو اس ڈارک سائیکالوجی کی ٹیکنیک کو آج سے پکڑ لیں۔ وہ انسان آپ کے پیچھے پاگل ہو جائے گا، وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا اور آپ سے بات کرنے کے لیے منتیں کرے گا، ٹائم مانگے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ٹیکنیک کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، اس کا آپ کو پتہ ہونا یا یہ بات آپ کے علم میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی تھرڈ پرسن وہ آپ کے اوپر اس ٹیکنیک کو یوز نہ کرے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کسی کے ہاتھوں مینوپولیٹ نہیں ہوں گے، کوئی انسان آپ کا مس یوز نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں اس ٹیکنیک کو آپ کے سامنے بالکل سادہ اور بالکل سمپل طریقے سے بیان کروں گا، آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ جس بھی انسان پر اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا یا اس کے اور بہت سارے ریلیشن شپ ہیں، تو اس طریقے سے وہ آپ کو ویلیو نہیں دے رہا، آپ کی قدر نہیں کر رہا، تو اس بندے پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ بالخصوص میریٹل ریلیشن شپ میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس بندے پر اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنا ہے، آپ نے اس بندے کو کوئی گفٹس دینے ہیں۔ جو چیز وہ بندہ پسند کرتا ہے نا، جب بھی آپ کی اس بندے سے ملاقات ہو تو آپ نے اس بندے کو گفٹ دینے ہیں۔ اب یہ گفٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ اگلے بندے کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ہو سکتے ہیں۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو بکس پڑھنے کا شوق ہو تو آپ اس کو کوئی بکس جو ہیں وہ گفٹ کر سکتے ہیں۔ کسی بندے کو کھانے کا شوق ہو تو آپ اس کو باہر لے کر کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اس بندے کو اس طرح کا کوئی سرپرائز دیں گے، کوئی اس کو گفٹ دیں گے، اس کو باہر آؤٹنگ پر لے جائیں گے، کھانے پر لے جائیں گے، کوئی اچھا سا گفٹ اس کو دے دیں گے، کوئی خوشبو ہو سکتی ہے، واچ ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اگلے انسان کی نیڈ کو دیکھ کر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا چیز بیٹر ہو سکتی ہے۔ اب ہر طرح کا گفٹ جو ہے وہ ہر بندے پر اپلائی نہیں ہوتا، ہر چیز ہر بندے کو پسند نہیں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا اس بندے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کو کیا چیز پسند ہے۔ آپ نے اس کو سرپرائز دینا ہے اور بڑے ہی اچھے طریقے سے ملنا ہے، مطلب آپ کے چہرے پر سمائل ہونی چاہیے اور آپ نے گفٹ دینا ہے، اور جتنا بھی ٹائم آپ اس کے ساتھ گزاریں گے نا، آپ نے اس کو دی بیسٹ ٹائم کے طور پر گزارنا ہے۔ مطلب آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ تصور کرنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا لاسٹ دن ہے، یا اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملنے والے۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ کوئی انسان ملک سے باہر جا رہا ہو 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، تو کیا ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی محبت بڑھ جاتی ہے، آپ اس کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے ہیں، ایک محبت بڑھ جاتی ہے کہ 2 سال کا عرصہ اس نے چلے جانا ہے، اور پھر کتنی باتیں، حالانکہ آج کل تو موبائل فون کا دور ہے، واٹس ایپ پر، ایمو پر لائیو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ایک جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کی بڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں جب واپس آئے گا یا نہیں، مطلب اس طرح کی عجیب فیلنگ ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس بندے کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح آپ نے اس ٹیکنیک کو بھی اس بندے پر اپلائی اس طرح ہی کرنا ہے، مطلب اتنی زیادہ ہیپینس ہونی چاہیے، اتنی زیادہ خوشی ہونی چاہیے، ادھر سے آپ کے گفٹ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مطلب دراصل اگر سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے لو بومنگ، کہ ایک بندے کو آپ نے اتنی محبت دینی ہے، اتنی توجہ دینی ہے، اتنی رسپیکٹ دینی ہے، اتنا مطلب اس کو گفٹ دینا ہے کہ وہ بندہ زمین سے اٹھ کر آسمان پر پہنچ جائے۔ اپنے آپ کو وہ اس طرح سمجھے کہ یار مجھے اتنے گفٹ مل رہے ہیں، اتنا مجھے میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا جا رہا ہے، مجھ سے مل کر اتنی خوشی ہو رہی ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا، وہ زمین سے اٹھ کر آسمان پر اس کے ایموشن چلے جائیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آرام سے بالکل پیچھے ہٹ جانا ہے،
وہ ملاقات آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے نو کانٹیکٹ، آپ نے بالکل غائب ہو جانا ہے۔ پھر وہ بندہ سوچے گا کہ یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کل مجھے کھانا کھلایا جا رہا تھا، کل مجھے اتنا ٹائم دیا جا رہا تھا، کل مجھے بڑے خوبصورت جگہوں پر گھمایا جا رہا تھا، اور آج کوئی میسج، کوئی مس کال، کوئی کال، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ بندہ سوچے گا، پھر وہ خود آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا۔ ایک دو دفعہ اگر آپ نے اس ٹیکنیک کو اس پر عمل کر لیا تو وہ آٹومیٹیکلی پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی طرح لو بومنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ عرصے تک آپ نے اس کو اپنا ایڈکٹ کرنا ہے کہ جب بھی آپ اس کو ٹائم دیں گے، جب بھی آپ اس کو ملنے کے لیے کہیں گے تو وہ آپ کا انتظار کرے گا، وہ آپ کا ویٹ کرے گا۔ ایک دو دفعہ جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے، لو بومنگ کریں گے، مطلب آسمان پر اٹھائیں گے، عزت محبت کی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اس کے بعد اچانک غائب ہو جائیں گے، تو اس بندے کے مائنڈ میں ایک کیوریوسٹی رہے گی، ایک اٹینشن رہے گی کہ وہ کدھر گئے۔ جیسے ہی وہ دوبارہ آپ سے رابطہ کرے گا، اس طرح اگر آپ لو بومنگ کچھ ٹائم کے لیے ایک دو دفعہ اگر آپ کریں گے تو وہ انسان آپ کا عادی ہو جائے گا۔ پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پھر اس کو مسلسل اویلیبل ہو جانا ہے کہ جب اس کا میسج آئے فوراً آپ نے اس کو رپلائی دے دینا ہے، یا فوراً آپ نے اس کو کال بیک کر لینی ہے، یا جب بھی وہ کہے کہ کہیں بیٹھ کر بات چیت کر لیں، ملاقات کر لیں، تو آپ فوراً جناب بھاگ کر جائیں، ملاقات کر لیں۔ نہیں، پھر آپ نے اپنے ایموشن پر تھوڑا کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے اس کو ویٹ کروانا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان سے جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، جتنی زیادہ کیئر کرتے ہیں، ہم ایک ہی دفعہ اپنے سارے ایموشن لٹا دیتے ہیں۔ یہ آپ نے چھوٹی چھوٹی ڈوز دینی ہے، مطلب تھوڑا تھوڑا ٹائم دینا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں گے تو وہ ریلیشن شپ لمبے عرصے تک چلے گا۔ ایک ہی دفعہ محبت میں چھاور کر دیں گے، ایک ہی دفعہ سارے گفٹ دے دیں گے تو آپ کے اندر تو کوئی اٹینشن باقی رہے گی نہیں۔ پھر اس بندے کا آپ سے جی بھر جائے گا، اس کا دل بھر جائے گا۔ تو آپ نے اس کو ڈوز ہی اتنی دینی ہے، اس کو وقت ہی اتنا دینا ہے کہ وہ نیکسٹ میٹ اپ کے لیے آپ کا انتظار کرے، آپ کا ویٹ کرے، آپ کے میسج کا ویٹ کرے، آپ کی کال کا ویٹ کرے، آپ کے آنے کا ویٹ کرے۔ تو آپ نے اگلے انسان کو ویٹ کروانا ہے۔ اگر یہ اس طرح سے آپ اس ٹیکنیک کا یوز کریں گے، تھوڑی تھوڑی اگر آپ اس کو محبت دیں گے تو وہ ریلیشن شپ لمبے عرصے تک رہے گا۔ لیکن اگین اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پر پھر دوبارہ آپ آل ٹائم کے لیے اویلیبل ہو گئے تو وہ جو ساری ٹیکنیک تھی اس پر پانی پھر جائے گا، پھر وہ سارے گفٹ جو ہیں وہ آپ کے ضائع چلے جائیں گے، کیونکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اگلے انسان کی اٹینشن لینا، ٹھیک ہے؟ جب وہ اٹینشن دینے لگ جائے اور پھر آپ اس کو مکمل طور پر مجسر ہو گئے تو پھر ویلیو ختم۔ اٹینشن برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا سپیس کا ہونا یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ پازیٹیو سپیس ہے۔ تو یہ تھی ایک ڈارک سائیکالوجی کی ٹیکنیک۔ آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔